پاکستان کی عوام کے مسائل کے حوالے سے بہت ضروری ہے. اسی لیے ہم ہر طریقے سے کوشش کرتے ہیں کہ اسمبلی کے فورم پر مختلف جو ٹولز ہمیں رولز آف بزنس میں اویلیبل ہیں اس کا استعمال کریں اور عوامی مسائل پر بات کریں. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بے شک ہم حکومت کے ایک ایلائی ہیں، لیکن حکومت جو ذمہ داری دکھانی چاہیے اسمبلی کے اجلاس کو چلانے میں وہ دکھانے سے قاصر ہے. ہم پی ٹی آئی کے ساتھ تو سخت اختلاف رکھتے ہیں اس حوالے سے، کیونکہ وہ ڈے ون سے ہم نے دیکھا ہے کہ اسمبلی میں عوامی ایشوز کو اٹھانے میں بلیو نہیں کرتے. وہ صرف ایک قیدی کی انٹرسٹ پر بات کرتے ہیں، اس قیدی کی سہولیات پر بات کرتے ہیں، اس کی مراد پر بات کرتے ہیں، اس کے آرام اور آسائش پر بات کرتے ہیں، لیکن عوام کی تکالیف پر پی ٹی آئی بات نہیں کرتی. اور ہمیں یہ افسوس ہے، یہ ہمیں بہت افسوس ہے. ہم نے انہیں بہت مواقعوں پر یہ مشورہ دیا ہے، کئی دفعہ ہم نے ان سے کہا ہے کہ آپ اس اسمبلی کو اس طریقے سے اس ماحول کو خراب نہ کریں. اگر آپ عوام کے ووٹ لے کر آئے ہیں، عوام کے نمائندے خود کو کہلاتے ہیں، تو عوامی مسائل پر بات کریں. لیکن ایسا نہیں ہوا. یہ تو خیر ان کا رویہ ہے، ان کا ایٹیٹیوڈ، لیکن افسوس جیسے میں نے کہا آج ہمیں حکومت کے ایٹیٹیوڈ پر ہوا ہے، خاص طور پر اسپیکر آفس کی طرف سے جس طریقے سے اس کرسی کا استعمال کیا گیا ہے اچانک اسمبلی سیشن کو پروروگ کرنے میں، جبکہ کورم موجود تھا. آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے ایک کاؤنٹ ہوا، وہی ایک غیر ذمہ داری کا رویہ جو پی ٹی آئی کی جانب سے اختیار کیا گیا اور کورم پوائنٹ آؤٹ کیا گیا. یہ ان کا حق ہے رولز میں کہ آپ کورم پوائنٹ آؤٹ کریں، لیکن اس کی جو انٹینٹ ہے وہ غلط نہیں ہونی چاہیے. اب پی ٹی آئی کی تو مستقل انٹینٹ غلط ہے، وہ اب کورم پارٹی ہو گئی ہے کورم پوائنٹ آؤٹ کرنے والا. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سے ہی یہ کورم بنتا ہے. آج پیپلز پارٹی بیٹھی تھی، اراکین قومی اسمبلی جو نون سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی بیٹھے تھے، لہٰذا جو پہلی مرتبہ کورم پوائنٹ آؤٹ ہوا اس وقت ہم کورم بنا چکے تھے اور کورم ہاؤس اینڈ آرڈر تھا. آپ نے سنا وہ رولنگ، لیکن پھر ایک شرارت کی گئی پی ٹی آئی کے ایک رکن کی جانب سے، اور اب وہ شرارت جو تھی وہ ایک ملی بھگت کا نتیجہ تھی، جسے کہ کہا جاتا ہے مکا کا نتیجہ تھی. یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن اب ہمیں لگتا ہے کہ شاید کہیں سے اشارہ ہوا، کہیں سے کورم ہوا، اور پھر گنتی جو ہے وہ جان پوچھ کر کورم ہونے کے باوجود. دیکھیں جب آپ نے پہلے کورم کیا تو اراکین لابیز میں تھے، وہ آ گئے. ابھی بھی اراکین لابیز سے آ ہی رہے تھے کہ سڈنلی جو چیئر پہ بیٹھے تھے، میں ان کا بڑا احترام کرتی ہوں لیکن سب سے زیادہ میں چیئر کا احترام کرتی ہوں، تو اس چیئر پر بیٹھ کر سڈنلی پروروگیشن آرڈرز پڑھ دیے گئے. یہ بھی نہیں کہ سٹنگ کو آپ سسپینڈ کر دیں، کہ دیکھیں اگر کورم نہیں ہوتا تو آپ سٹنگ کو سسپینڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. سٹنگ کو سسپینڈ نہیں کیا گیا، وہ بھی ایک رول میں شک ہے جو استعمال نہیں کی گئی. اس کے بعد آپ دوبارہ آتے ہیں، دوبارہ بھی جس کو ہاؤس چلانا ہے نا وہ رولز کو صحیح استعمال کرتا ہے، جس کو ہاؤس ایڈجرن کرنا ہے یا پروروگ کرنا ہے وہ رولز کو تہس نہس کرتا ہے. تو آج رولز کا غلط استعمال کیا گیا، ابیوز کیا گیا رولز کو، اور چیئر نے اس طریقے سے پروروگ کیا جیسے کہ وہ خواہش رکھتے تھے. یہ ان کا پلان تھا کہ یہ پروروگ ہی ہونا ہے، بزنس کو ہم نے اوائڈ ہی کرنا ہے. پھر میں دیکھتی ہوں کہ بزنس کیا تھا جسے اوائڈ کیا گیا. تو جو اہم نقطہ ہے اس میں یہ آخر میں ڈالا گیا، حالانکہ ایک اور کالنگ اٹینشن سنگل ممبر کا ہے. کالنگ اٹینشن کے اندر آپ 5 جو ہے نا لوگ سائن کر سکتے ہیں، لیکن مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ ایک سنگل ممبر کا کالنگ اٹینشن پہلے رکھا گیا، قطع نظر وہ کس جماعت سے ہیں، میں اس پہ جانا بحث ہی نہیں کرنا چاہتی. اور جو 5 لوگوں نے سائن کیا کالنگ اٹینشن جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے تھا، ان کا آپ نے نیچے پھینک دیا. چلے نیچے پھینک دیا تب بھی کوئی بات نہیں، ہم نے کہا چلے آپ نے ایجنڈا پہ، بڑی آپ کی مہربانی آپ ایجنڈا پہ لے آئے. اب یہ الائز کے ساتھ کا رویہ ہے، اور وہ ایک امپورٹنٹ چیز کے اوپر توجہ دلائی گئی تھی جسے فرسٹ لیڈی MNA محترمہ اسیفہ بھٹو زرداری صاحبہ نے بھی سائن کیا. ہمارے دیگر رکن قومی اسمبلی جس میں عبدالقادر پٹیل صاحب یہاں ہیں، آغا رفیع اللہ صاحب ہیں، سید نوید قمر صاحب اور ہماری بہن ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ، ان 5 اراکین نے اسے سائن کیا، جو کہ تھا ٹو انوائٹ اٹینشن آف دا منسٹر فار ڈیفینس ٹو اے میٹر آف ارجنٹ پبلک امپورٹنس ریگارڈنگ فیڈرل گورنمنٹ has failed to name new international Islamabad airport after the name of Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto in recognition of her services
for the democracy and the country, causing grave concern amongst the public. اب یہ ایک میں نے پڑھ دیا آپ کو, یہ کالنگ اٹینشن تھا. تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید اس کالنگ اٹینشن سے ہی خوف آ گیا انہیں, کیونکہ دیکھیں نا منسٹر کنسرن بھی نہیں تھے. ڈیفینس منسٹر جو کہ آتے ہیں, میں ان کو داد دیتی ہوں کہ وہ اسمبلی کے سیشن میں آتے ہیں اور وہ کئی معاملات پر کھل کے بات بھی کرتے, تو آج وہ بھی نہیں تشریف لائے. تو یعنی کہ ایک پارلیمانی سیکرٹری کے حوالے کر دیا گیا اتنا اہم ایشو, گو کہ اگین ان کے لیے بھی بہت احترام ہے. لیکن نہ ڈیفینس منسٹر خود جو کہ فیڈرل منسٹر ہیں, مجھے نہیں پتا کہ ان کے کوئی اسٹیٹ منسٹر ہیں کہ نہیں ہیں, تو نہ اسٹیٹ منسٹر اور پارلیمانی سیکرٹری. سچ این امپورٹنٹ ایشو. آپ ایک گورنمنٹ دیکھیں, یہ وہ ہم کوئی آج یہ بات نہیں کر رہے, اس سے قبل ہم نے ایک قرارداد بھی منظور کی آن دا فلور آف دا نیشنل اسمبلی جو کہ یونانیمسلی پاس ہوئی ہے, اور ہم نے متعدد بار یہ بات اٹھائی ہے. بلکہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آنریبل پرائم منسٹر جناب محمد شہباز شریف صاحب جو آئے تھے اسمبلی پچھلے اجلاس میں, تو خود فرسٹ لیڈی ان کے پاس گئیں اور انہوں نے ان سے اس حوالے سے بات کی, جس پر کہ بہت اچھا رسپانس شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر صاحب کا ملا, اور انہوں نے کمٹمنٹ دی کہ جی بالکل ہم اس کو کریں گے, یہ معاملہ ہمیں بھی پتا ہے. تو یہ ایک بڑا اچھا رسپانس تھا, اور اسی نے انکریج کیا پیپلز پارٹی کے اراکین کو کہ ہم ایک ریمائنڈر کے طور پر کالنگ اٹینشن لے آتے ہیں, اور حکومت جو کرنا چاہتی ہے اس کا اعلان بھی کر دے گی. تو کوئی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جو اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں, جو جمہوریت کے لیے, جو اس عوام کے لیے قربانی دی, وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. ہر جگہ دنیا میں لیڈران کے نام پر کوئی اہم جگہ ہوتی ہے. آپ ہر وقت جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ پہ لینڈ کرتے ہیں تو وہ بھی کسی کے نام سے ہے, اور اس طریقے سے بہت جگہیں ہیں جو بڑے بڑے لیڈران کے نام پہ ہیں. لیکن آج ہم جس خاتون پہلی مسلم دنیا کی وزیر اعظم جو کہ جمہوریت کے حصول کے لیے بدترین ڈکٹیٹر سے لڑتی رہیں, ہم ان کی دی ہوئی قربانیوں کے نتیجے میں وہ یہ ڈیزرو کرتے ہیں, وہ تو بہت کچھ ڈیزرو کرتی ہیں, لیکن ایک ایئرپورٹ کے اوپر اگر آپ یہ لڑائی لڑنے کے لیے بیٹھے ہیں تو میں سمجھتی ہوں یہ پیٹی ایشو ہے.